اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت احمدیہ، اہم مباحث اور نتائج، از عثمان مسعود جاوید صاحب، سویڈن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 17 جون 2023۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خلافت کے ذریعہ ایک ہاتھ پر جمع کر رکھا ہے اور اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کی تکمیل اور مضبوطی کا واسطہ بنایا ہے۔ پس اس کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ آپ لوگ نبوت کے انعاموں کو اپنے لیے لمبا بلکہ دائمی بنا سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مرکز کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ بھی ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی طرح خلافت ڈے منایا کرے اور ہر سال یہ بتایا کرے کہ جلسہ میں ان مضامین پر تقاریر کی جائیں۔ الفضل سے مضامین پڑھ کر نوجوانوں کو بتایا جائے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے خلافت احمدیہ کی تائید میں کیا کچھ فرمایا ہے اور پیغامیوں نے اس کے رد میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح وہ رویا و کشوف بیان کیے جایا کریں جو وقت سے پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے دکھائے اور جن کو پورا کر کے خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اس کی برکات اب بھی خلافت سے وابستہ ہیں۔ الفضل، 1 مئی 1957، خلافت علی منہاج النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 333۔ الہی جماعتوں کی صداقت کی ایک نشانی ان کا بتدریج بڑھنا بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح معدود چند بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس الہی جماعت سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ مخالفین کی کارروائیاں خصوصاً سوشل میڈیا پر بڑی پرزور ہیں، اسی تناظر میں خاکسار مختصر طور پر خلافت احمدیہ کی سچائی کے حوالے سے چند دلائل پیش کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی مرتد ہو جاتا تھا تو گویا قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 327۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کے دل میں بھی کوئی غلط فہمی جنم نہ لے پائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نور، آیت نمبر 56-57۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، دین مضبوطی سے قائم کر دیا جائے گا، اور خوف کی حالت امن کی حالت سے بدل جائے گی۔ جتنے بھی اسلامی تنظیمیں اس وقت اسلحہ ہاتھوں میں لے کر خلافت لانے کی دعوے دار ہیں، ان سب کا غلطی خوردہ ہونا آیت استخلاف سے ہی ثابت ہے۔ ان مسلح تنظیموں سے یا تو امن میں خوف ہی بدل گیا یا خوف مزید خوف میں بدل گیا۔ جو تنظیمیں اسلحے کے استعمال کے بغیر خلافت لانے کی دعوے دار ہیں، ان کے پاس سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کیونکہ حقیقی خلافت نے حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد جاری ہونا تھا۔
پھر فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں گے اور شرک سے بکلی پاک ہوں گے، لیکن ناشکری کرنے والے، انکار کرنے والے نافرمان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین کرام اور بعض گروہوں نے یہاں ایسے خلفاء مراد لیے ہیں جن کے پاس حکومت لازمی ہو۔ ان حضرات نے غور نہیں کیا کہ خود انبیاء کے پاس بھی حکومت کا ہونا لازمی امر نہیں ہے۔ پس وہ انبیاء جن کے پاس حکومت تھی انہی کے خلفاء کے پاس حکومت ہوتی تھی، اور جن انبیاء کے پاس حکومت ہی نہیں آئی ان کے فوری بعد آنے والے خلفاء کے پاس حکومت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں کبھی آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن آیت استخلاف سے حکومت کا لازمی ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفاسیر سے حوالہ جات۔ نمبر 1، شیعوں کی مشہور و معروف تفسیر نمونہ جلد 8 میں مفسرین کی مختلف تفاسیر بیان کر کے آیت استخلاف کے ذیل میں لکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی اس آیت کی مصداق کامل ہے۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مرحوم طبرسی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول سے یہ حدیث منقول ہے۔ یہ آیت مہدی کے بارے میں ہے کہ جو آل محمد میں سے ہوں گے۔ تفسیر نمونہ جلد 8 صفحہ نمبر 292۔ نمبر 2، مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ امروہی تفسیر القرآن جلد 3 میں آیت استخلاف کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔ اس آیت کو آیہ استخلاف کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مسلمانوں کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس سے خلافت حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی حقانیت پر دلیل لاتے ہیں، بعض خلافت اجتماعی کا برحق ہونا ثابت کرتے ہیں۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت ظہور قائم آل محمد یعنی امام مہدی کے متعلق ہے۔ تفسیر القرآن جلد سوم صفحہ نمبر 387۔ نمبر 3، شیعوں کے حجت الاسلام علامہ حسین بخش جاڑا آیت استخلاف کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ائمہ اہل بیت سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ یہ آیت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے حق میں ہے اور ان کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کر رہی ہے۔ تفسیر انوار النجف فی اسرار المصحف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 152-153۔ اوپر دیے گئے شیعہ تفاسیر سے حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک آیت استخلاف کا حضرت امام مہدی سے خاص تعلق ہے۔ نمبر 4، اہل سنت کے حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد 18 میں آیت استخلاف کی تفسیر میں اگرچہ حکومت کے حق میں ہیں، لیکن اہل تشیع کے 12 اماموں میں صرف حضرت علی کو اس آیت میں خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شامل فرماتے ہیں، اور 12 خلفاء والی حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہاں اتنا یقینی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی انہی 12 میں سے ہوں گے جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جن کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے مطابق ہوگی۔ تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و ناانصافی سے بھر گئی۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 18 صفحہ نمبر 404۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا زمانہ ان کی حیات پر ہی ختم نہیں ہو جاتا، ان کے بعد جو خلافت جاری ہونی ہے وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں شامل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اصل میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جو قیامت تک رہے گا، حالانکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال قبل وفات پا گئے۔ شہادت القرآن، رسالہ الوصیت اور آیت استخلاف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی 1 سے زائد تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔
وہ حضرات جو حضرت مسیح موعود پر ایمان رکھتے ہیں اور خلافت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب شہادت القرآن سے ایسے حوالے پیش کرتے ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف سے مجددین کا سلسلہ ثابت فرمایا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قارئین کو شہادت القرآن کا پس منظر معلوم ہو۔ اس کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے: ایک صاحب عطا محمد نام اپنے خط مطبوعہ اگست 1893 میں مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں یا کسی مسیح کا ہم کو انتظار کرنا واجب و لازم ہے۔ شہادت القرآن، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ نمبر 297۔ عطا محمد خان علامہ مشرقی کے والد اور اخبار وکیل امرتسر کے مالک تھے۔ انہی کے اخبار میں مولانا عبدالکلام آزاد کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر شاندار ریویو شائع ہوا تھا۔ اس سوال کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اور اپنے ظہور کے ثبوت میں آیت استخلاف سے استدلال فرمایا۔ آپ نے آیت استخلاف کے حوالے سے فرمایا: اب غور سے دیکھو کہ اس آیت میں بھی مماثلت کی طرف صریح اشارہ ہے، اور اگر اس مماثلت سے مماثلت تامہ مراد نہیں تو کلام عبث ہوا جاتا ہے۔ شریعت موسوی میں 1400 برس تک خلافت کا سلسلہ ممتد رہا، نہ صرف 30 برس تک، اور صدہا خلیفے روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے نہ صرف 4، اور پھر ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ شہادت القرآن، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ نمبر 324۔ جب ہم رسالہ الوصیت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کتاب کے آغاز میں حضور نے اپنی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 301۔ پس شہادت القرآن میں سوال تھا کہ آپ کیسے آ گئے ہیں، اور رسالہ الوصیت کے آغاز سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بتائیں گے کہ ان کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اول، خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ دوم، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، یعنی آیت استخلاف میں، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 304 اور 305۔ کیا سر الخلافہ میں آیت استخلاف کی تفسیر میں صرف حضرت ابوبکر صدیق مراد ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1894 میں اہل تشیع کو سمجھانے کے لیے اپنی تصلیف لطیف سر الخلافہ رقم فرمائی تھی۔ اس کتاب کے اردو تراجم چند سال ہوئے جماعت احمدیہ مبائین اور جماعت احمدیہ غیر مبائین دونوں کی طرف سے شائع کیے گئے۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف پیش کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ثابت کرتے ہوئے تحریر فرمایا: ان کے خوف کو ضرور امن کی حالت میں بدل دے گا۔ اس امر کا اتم اور اکمل طور پر مصداق ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہی پاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ یہ سب آیات صدیق کی خلافت کی خبر دیتی ہیں اور انہیں کسی اور پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ صفحات نمبر 47
اور 53۔ جماعت احمدیہ غیر مباین نے اس جملے کا عربی سے یہ ترجمہ کیا ہے، اور ان کا مصداق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، صفحہ نمبر 45۔ محترم عامر عزیز صاحب نے اپنے ترجمے کے پیش لفظ میں لکھا ہے، یہ کتاب میرے جماعت روا کے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت اور روشنی کا باعث ہو سکتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے آیت استخلاف کی جو تشریح اور تصریح کی ہے وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس آیت کا مصداق سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی نہیں۔ محترم عامر عزیز صاحب اپنی جماعت احمدیہ انجمن اشاعت اسلام اور لاہور کے بانی مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر بیان القرآن میں سورہ النور زیر آیت استخلاف ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آیت اہل تشیع پر قطعی حجت ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر کی خلافت حق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے جو معیار خلافت کا قرار دیا تھا وہ کامل طور پر انہی دو خلافتوں میں پورا ہوا، یعنی تمکین دین اور تبدیل خوف بامن۔ بیان القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 976۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الخلافہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ یعنی حضرت مسیح موعود نے جو کچھ فرمایا ہے وہ شیعوں کے رد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جانشین حضرت علی تھے۔ آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خلافت کا وعدہ قرآن کریم کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں ہے، اور اس میں جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ بدرجہ کمال حضرت ابوبکر میں پائی جاتی ہیں۔ پس آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے حضرت ابوبکر کی خلافت حضرت علی کی خلافت سے زیادہ ثابت ہے، نہ یہ کہ حضرت علی خلیفہ نہ تھے۔ آپ نے اپنی کتب میں 4 خلفاء کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور حضرت علی کی خلافت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے شیعوں کے رد میں ایک لیکچر دیا تھا جس میں انہوں نے اسی آیت سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خلیفہ ثابت کیا ہے، اور حضرت علی کی خلافت کو بھی مختلف مقامات میں تسلیم کیا ہے۔ آپ نے بعد میں اس لیکچر کو بعض زوائد کے ساتھ کتابی صورت میں خلافت راشدہ کے نام سے چھپوا دیا تھا۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میرا یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور بار بار پڑھوایا، اور اس کے کچھ حصہ کا ترجمہ اپنی کتاب حجت اللہ میں بھی کر دیا، اور مختلف مقامات پر میرا یہ مضمون دوستوں کو اپنی طرف سے بطور تحفہ بھجوایا۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس عقیدہ میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے متفق تھے، جس کا انہوں نے خلافت راشدہ میں اظہار کیا ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 193۔ رسالہ الوصیت کے چند مقامات کی مختصر تشریح اور اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت۔ جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 305۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی وفات کے بعد کبھی کوئی انجمن آئی، نہ انجمن کا پریزیڈنٹ۔ پھر تحریر فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 305
306۔ اب اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ملاحظہ فرمائیں۔ آج میری حیرت زدہ نگاہیں بحسرت دیکھ رہی ہیں کہ بڑے بڑے گریجویٹ اور وکیل اور پروفیسر اور ڈاکٹر جو کانٹ اور ڈیکارٹ اور ہیگل کے فلسفے تک کو خاتے میں نہیں لاتے تھے، غلام احمد قادیانی کی خرافات واہیہ نقل کفر نباشت پر اندھا دھند آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے۔ اس کی شاخیں ایک طرف چین میں اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان، اخبار زمیندار، 19 اکتوبر 1932۔ آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو تنظیم کی بہت بڑی بنیاد ہے، جھوٹی نبوت نقل کفر نباشت بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت نقل کفر نباشت کی بنیاد پر جو جماعت چل رہی ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ان کا لاہوری فرقہ جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا، وہ منتشر ہو کر ختم ہو گیا۔ رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب از ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، صفحہ نمبر 33۔ گو یہ بات درست نہیں کہ لاہوری جماعت ختم ہو گئی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا جماعت احمدیہ کے ذریعے پورا ہونا بھی حق کے متلاشیوں کے لیے بینات میں سے ہے۔ رسالہ الوصیت کے وہ حصے جن کی ایک سے زائد تشریحات موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 306۔ سیاق میں حضرت ابو بکر کی مثال سے ثابت ہوا کہ یہاں جماعت کے بزرگ سے مراد خلفاء ہیں۔ پھر فرمایا، جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 307۔ یعنی اس سے مراد انتخاب خلافت ہے، جس کے ذریعے ایک شخص خدا سے روح القدس پا کر خلافت کے منصب پر متمکن ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ رسالہ الوصیت، روحانی خزائن، صفحہ نمبر 306۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز ان مندرجہ بالا 3 حصوں کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس میں اپنے وصال کے بعد خلیفہ کے انتخاب تک اور ہر خلیفہ کے بعد اگلے خلیفہ کے انتخاب تک کا عرصہ بیان کر کے اس بات کی تلقین کی ہے کہ یہ جو درمیانی عرصہ ہے، یہ جو چند دن، 1-2 دن بیچ میں وقفہ ہو، اس میں بگڑ نہ جانا۔ اگر دوسری قدرت کا فیض پانا ہے تو پھر اس عرصے میں اکٹھے رہو، دعائیں کرتے رہو اور خلیفہ کو منتخب کرو۔ اس بات سے یہ غلطی نہیں لگنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر لوگوں سے بیعت لیں۔ گویا خلافت ایک شخص سے وابستہ نہیں بلکہ افراد کے مجموعہ سے وابستہ ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ کی تشریح میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ پس جس شخص کی نسبت، یہاں پھر واحد کا صیغہ آ گیا، جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ یہاں جمع نہیں آئی، پھر آگے ہے کہ وہ شخص بیعت لے گا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ کسی انجمن کے نمونہ بنانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ شخص نمونہ بنے۔ رسالہ الوصیت، جلد نمبر، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 306۔ پس جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا وہاں کوئی انجمن نہیں ہے، بلکہ خلفاء کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آئندہ آنے والے خلفاء ہیں وہ یہ بیعت لیں گے۔
خطبہ جمعہ فرمودہ مورخہ 27 مئی 2011۔ اب اگر رسالہ الوصیت کو لاہوری جماعت درست سمجھتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے غیر مباین بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ خلافت کا انکار اور انجمن کو فوقیت دینے کا یہ نقصان ہوا کہ مولانا محمد علی صاحب کی امارت میں ان کی انجمن نے 3 خلفاء تجویز کیے۔ اول مولوی غلام حسن خان صاحب پشاوری، دوم سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی، سوم خواجہ کمال الدین صاحب۔ پیغام صلح 24 مارچ 1914، صفحہ نمبر جیم کالم 1۔ پہلے 2 حضرات تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے، اور خواجہ صاحب نے اپنا مشن ہی لاہوری جماعت سے الگ کر لیا۔ پیغام صلح 27 جنوری 1931۔ خلافت کی اطاعت، وہ خلافت جس کی قوت کا اعتراف مخالفین کو بھی ہے۔ احمدیہ احباب نے اس نعمت خداوندی کی کیسی اطاعت کی ہے، اس پر ازیاد ایمان کے لیے ایک حوالہ پیش خدمت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پر اسلم قریشی کے قتل کا الزام لگایا گیا۔ 1988 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے چیلنج کے بعد یہ صاحب زندہ واپس آ گئے، اور ایسے تمام حضرات کاذب ثابت ہوئے جو اس پراپیگنڈے میں حصہ دار تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملک منظور الہی صاحب نے ایک اور کھلی چٹھی صدر اور گورنر کے نام لکھی اور اخبار میں شائع کروائی۔ وہ یہ تھی کہ مجاہد ختم نبوت سیالکوٹ کا اغوا اور قتل ایسا بہت بڑا کام مرزا طاہر کے حکم کے بغیر ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی مرزا طاہر کے حکم کے بغیر کسی مرزائی کو اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ 8 کروڑ مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ ختم نبوت کے مبلغ کو دن دہاڑے اغوا اور قتل کر دے۔ یہ حوالہ بھی دراصل جماعت احمدیہ کو ایک عظیم الشان خراج تحسین ہے۔ الزام تو جھوٹا جیسا ہے ہی، لیکن ان کو یہ پتہ ہے، اقرار کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ ایک جماعت ہے جو اپنے امام کے ایک اشارے پر اٹھنا اور بیٹھنا جانتی ہے، اور ساری دنیا میں 1 کروڑ احمدیوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو اپنے امام کی منشا کے خلاف کوئی حرکت کرے۔ اگر اسلام یہ نہیں تو پھر اسلام اور کیا ہے؟ یہی وہ اسلام ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور آج خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو چکا ہے۔ افتتاحی خطاب جلسہ سالانہ 22 جولائی 1988، خطبات طاہر۔ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ساری زندگی کوشش کی کہ خلیفہ کے وجود کے بغیر خلافت کا قیام ہو جائے۔ جماعت احمدیہ کی خلافت کے متعلق فرماتے ہیں، میں تو بات سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ سچی نبوت کی عظمت و قوت کیا ہوگی، اس کا تو شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جھوٹی نبوت نقل کفر نباشت میں اتنی طاقت ہے کہ قادیانی جماعت کا نظم آج تک قائم ہے۔ خلافت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام، صفحہ نمبر 210۔ خلافت کب تک؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز خطبہ جمعہ 26 اگست 2005 میں فرماتے ہیں، پہلے زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھوڑا ہوگا، اور اسی کے مطابق ہوا۔ لیکن اس زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ میرے غلام صادق کے آنے کے بعد جو خلافت قائم ہوگی وہ علی منہاج النبوت ہوگی، اور اس کا دور قیامت تک چلنے والا دور ہوگا۔ خلافت کے قیامت تک قائم رہنے کے بارے میں بعض لوگ اس کی اپنی وضاحت اور تشریح بھی کرتے ہیں، تو آج جو یہ باتیں کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو کاٹنے کی باتیں کرتا ہے کہ قیامت تک اس نے رہنا ہے یا نہیں، یا اس کی کیا تشریح ہے، کیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ان کے پاس اس چیز کی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے بعد ہر چیز باطل ہو چکی ہے، وہ دلیل اپنے پاس رکھیں اور جماعت میں فساد کی کوشش نہ کریں۔ خطبات مسرور جلد 3 صفحہ نمبر 515۔
حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام۔ رسالہ فرقان قادیان کا مارچ 1943 میں خلافت نمبر شائع ہوا تھا، جس میں ام المومنین حضرت اماں جان کا درج ذیل پیغام بھی شائع ہوا تھا، جس پر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فرقان کا ایک خلافت نمبر شائع ہو رہا ہے، اور مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ اس موقع پر میں بھی جماعت کے نام کوئی پیغام دوں۔ اس کے جواب میں اپنی پیاری جماعت سے صرف اس قدر کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خلافت کے ذریعہ ایک ہاتھ پر جمع کر رکھا ہے، اور اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیغام کی تکمیل اور مضبوطی کا واسطہ بنایا ہے۔ پس اس کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ لوگ نبوت کے انعاموں کو اپنے لیے لمبا بلکہ دائمی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے موجودہ خلیفہ اور میرے پیارے بچے محمود اور اس کے بھائیوں اور بہنوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو لمبا کرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدمت دین کی توفیق دے، کہ اسی میں میری ساری خوشی ہے۔ فقط وسلام، ام محمود، قادیان، 14 مارچ 1943۔